السلام علیکم۔ آج ہم جمعۃ الوداع کی دعا کریں گے۔ چونکہ رمضان المبارک یہ بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، کیا پتا اگلی سال ہم ہوں یا نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے زمانوں کو بنانے والے خالق و مالک، اے رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں تبدیل کرنے والے پاک پروردگار، اے گنہگاروں کی لغزشیں معاف کرنے والے غفور الرحیم رب، تیری رحمت سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ یا الہی، اس مہینے ہمارے تمام روزوں کو حقیقی روزے داروں کے روزے جیسا بنا دے، اور اس مہینے کی راتوں میں کی گئی ہماری تمام عبادتوں کو حقیقی عبادت گزاروں جیسا بنا دے۔ اس بابرکت ماہ کے صدقے ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے۔ اے دونوں جہانوں کے معبود، ہمارے جرم اور غلطیوں کو بخش دے۔ اے مجرموں کو معاف کرنے والے رب، ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے گناہوں کو ایسا بخش دے کہ پھر ہم سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اے اللہ، اس مہینے کی برکت سے ہمیں ان لوگوں کے نزدیک کر دے جو تیری خوشی کا سبب بنتی ہے، اور اپنے غضب اور عذاب سے ہمیں دور کر دے۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس بابرکت ماہ میں ہمیں ذہانت اور بیداری عطا فرما اور بے عقلی اور غلطیوں سے دور کر دے۔ اور تو نے اس مہینے میں جو بھی نیکی اور اچھائی نازل کی ہے، اس میں سے اپنے کرم کے صدقے سے ہمارا بھی ایک حصہ قرار دے دے۔ بے شک تو سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تمام جہان کا بادشاہ ہے، بہت پاک ذات ہے، بے عیب ہے، امن دینے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، سب پر غالب ہے، زبردست ہے، بڑائی کا مالک ہے، مشرکوں کے شرک سے پاک ہے، بادشاہ ہے، بہت پاک ذات ہے۔ تو ہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا موجد ہے، ہر چیز کو صورت دینے والا ہے، تیرے ہی اچھے نام ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ تیری پاکی بیان کرتی ہے، تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بھلائی و بہتری، فتح و نصرت، نور و برکت اور ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اور جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچا دے۔ اے اللہ، ہم تجھے رضا و رغبت اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور قرآن کو ہدایت اور اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ الہی، ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، بس تو ہمیں پلک جھپکنے کے لیے بھی ہمارے نفس کے سپرد نہ فرما، اور ہمارے سب کام کو درست کر دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ، آسمان کے پروردگار، زمین کے پروردگار، عرش و عظیم کے مالک اور ہمارے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار، زمین کی تہ سے دانا اور گٹلی کو پھاڑنے اور اگانے والے، توریت، انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے، ہم ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ، تو سب سے پہلے ہے، بس تجھ سے پہلے کچھ نہیں، اور تو ہی سب سے آخر میں ہے، اور تیرے بعد کچھ نہیں۔ تو ہی ظاہر ہے، بس تیرے اوپر کچھ نہیں، اور تو ہی چھپا ہوا ہے، بس تیرے پیچھے کچھ نہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں کثرت سے توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے، اور ہمیں خوب پاک و صاف رہنے والوں میں داخل فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمارے ملک میں برکت، سرسبز و شادابی اور امن و سکون رکھ دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے لیے تجھ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں، اور تیرے حضور میں توبہ کرتے ہیں، بس تو ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی طرف راغب کر لے، اور ہمارے دل کو غنی بنا دے، اور جو کچھ رزق تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے
اس میں برکت دے اور ہماری یہ دعا قبول فرما لے۔ بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اے یکتا و یگانہ، ہمیں اس بابرکت ماہ کے صدقے اپنے حکم پر عمل کرنے اور اسے قائم کرنے کی طاقت عطا فرما۔ ہمیں اپنی یاد اور ذکر کی مٹھاس چکھا دے۔ یا الہی ہمیں اپنے کرم کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ دیکھنے والے، اپنی حفاظت اور گناہوں کو چھپانے کی صفت کے ذریعے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس برکت والے ماہ کے صدقے بخشش مانگنے والوں میں قرار دے دے اور ہمیں اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے دے اور ہمیں اپنے نزدیکی دوستوں میں سے قرار دے دے۔ بے شک تو اپنی محبت سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، تو ہمیں اکیلا نہ چھوڑ دے کہ ہم تیری نافرمانی میں لگ جائیں اور تیرے غضب کے تازیانے کا شکار ہو جائیں۔ اے رغبت کرنے والے کی آخری امیدگار، ہمیں اپنے احسان و نعمت سے ایسے کاموں سے بچائے رکھ جو تیری ناراضگی کا سبب ہیں۔ اے معبود، ہمارے تمام روزوں اور عبادت کرنے میں مدد دے اور ہمیں بیکار باتوں اور گناہوں سے بچائے رکھ۔ اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے، ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں یہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں مشغول رہیں۔ اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ، اس بابرکت ماہ میں ہمیں یتیموں پر رحم کرنے اور ان کو کھانا کھلانے اور کھلے دل سے سب کو سلام کہنے اور شرفا کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دے اور ہماری مہار پکڑ کر ہمیں اپنی حمایتی رضاؤں کی طرف لے جا۔ اے طلبگاروں کی مقصود، ہمیں ان لوگوں میں رکھ جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے دے جو تیرے حضور کامیاب ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے احسان و کرم سے اپنے نزدیکی لوگوں میں قرار دے دے۔ اے فریادیوں کی فریاد رس، رمضان المبارک میں نیکی کو ہمارے لیے پسندیدہ فرما دے اور گناہوں اور نافرمانیوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور اپنے غیظ و غضب کو ہم پر حرام کر دے۔ اے محبوب، اس بابرکت ماہ میں ہمیں پردہ اور پاک دامنی سے زینت دے، ہمیں قناعت اور خودداری کے لباس میں ڈھانپ دے، ہمیں عدل و انصاف پر آمادہ فرما۔ اے ڈرنے والوں کی پناہ، اس بابرکت ماہ کے صدقے ہمیں اپنی پناہ کے ساتھ ان چیزوں سے امن دے جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ اے بیچاروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس بابرکت ماہ کے صدقے ہمیں آلودگیوں اور ناپاکیوں سے پاک و صاف کر دے، ہمیں مقدر شدہ مشکلات پر صبر عطا فرما۔ اے مسلمانوں کی عزت، اس ماہ کے صدقے لغزشوں پر ہماری گرفت نہ فرما، ہماری خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر کر اور ہمیں مشکلوں اور مصیبتوں کا قرار نہ دے۔ اے خوفزدوں کی پناہ، اے خوفزدوں کی پناہ گاہ، ہمیں عجز و انکساری کرنے والی اطاعت نصیب فرما اور خاکسارے اطاعت شاروں کی سی توبہ کرنے کے لیے ہمارا سینہ کشادہ فرما۔ نیک اعمال بجا لانے کی ہدایت دے، اس ماہ میں ہماری حاجتیں اور خواہشیں پوری فرما دے۔ اے پوشیدہ باتوں کو جاننے والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرما۔ اے پہچان والوں کے دلوں کو روشن کرنے والے رب، اپنے نور کے واسطے ہمیں اس مہینے کی سحریوں کی برکتوں سے آگاہ کر دے، ہمارے دلوں کو اس بابرکت ماہ کی روشنیوں سے چمکا دے کہ ہم اس رمضان المبارک کے جانے کے بعد بھی ایسے ہی عبادتوں میں اور تیری اطاعت میں مشغول رہیں اور ہمارے اعضاء کو اس ماہ کے احکام پر عمل کرنے کی طرف لگا دے۔ اے حق کی طرف ہدایت کرنے والے معبود، اس بابرکت ماہ کی برکتوں میں ہمارا حصہ بڑھا دے۔ اس ماہ کریم کی بلائیوں کے لیے ہمارا راستہ آسان فرما اور ہماری نیکیوں کی قبولیت سے ہمیں محروم نہ کر۔ اے ایمانداروں کے دلوں کو تسلی بخشنے والے، ماہ رمضان میں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور ہم پر جہنم کے دروازے بند فرما دے اور شیطان کو ہم پر اختیار نہ دے۔ اے طلبگاروں کی حاجتیں پوری کرنے والے رب، اس بابرکت ماہ کے صدقے جنت کو ہمارا مقام و ٹھکانہ قرار دے دے۔ بے قرار لوگوں کی دعائیں قبول فرمانے والے رب، اس بابرکت ماہ کے صدقے ہمارے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دے،
ہم پر اپنی برکتیں نازل فرما، ہمیں اپنی رضاؤں کے ذرائع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، ہمارے عیوب و نقائص دور فرما دے اور ہمارے دل کو آزما کر اہل تقویٰ کا درجہ دے۔ اے سائلوں کو بہت عطا کرنے والے رب، ہمیں اپنے نبیوں کے خاتم کی سنت پہ قائم رکھ۔ اے نیکوکار بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے عظیم پروردگار، ہمارے معاملات کو مشکل سے آسان بنا دے، ہماری عذر و معذرت قبول کر لے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم سے بوجھ کو دور کر دے۔ ہماری نفلی عبادات میں سے ہمیں بہت زیادہ حصہ دے، ہمیں مسائل دین یاد کرنے سے عزت دے۔ اے بہت مہربان رب، اس بابرکت ماہ میں ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، ہمیں نیکی کی توفیق اور برائیوں سے تحفظ نصیب فرما، ہمارے دلوں کو تہمت تراشی کی تاریکیوں سے پاک کر دے، ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے ایسا رزق اور روزگار عطا فرما کہ ہم تیری مخلوق کے محتاج نہ رہیں۔ یا الہی ہمیں وہ سر نہ دے جو تجھے چھوڑ کر مخلوق کو سجدہ کرے، وہ آنکھ نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کو دیکھے، وہ کان نہ دے جو تیرے کلام کو چھوڑ کر غیر کا کلام سنے، وہ زبان نہ دے جو تیری ثنا کو چھوڑ کر غیر کی ثنا کرے۔ اے پروردگار ہمیں وہ قدم نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف اٹھے، وہ ہاتھ نہ دے جو تیری بجائے غیر سے دستگیری چاہے، وہ کمر نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کی اطاعت میں جھکے، وہ سینہ نہ دے جو تیرے پیار کی بجائے نجاست و غلاظت غیر سے بھرا رہے۔ اور یا الہی ہمیں وہ دل نہ دے جو تیری قربت کی بجائے قربت غیر سے معمور ہو۔ اے معبود، اس پاک ماہ کے صدقے ہمارے دل کو منافقت سے، ہمارے عمل کو دکھاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے دوستوں احباب، عزیزوں اور پیاروں کی دین اور دنیا کو بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال، صحت و تندرستی، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے چھوٹے بڑے حکم کے آگے گردن جھکانے کی توفیق عطا فرما دے، تکبر اور غرور سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ یا الہی، صلح رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی جانی و مالی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی، اس بابرکت ماہ میں ہمارے تمام معاملات اور عبادات میں خلوص اور نیک نیتی نصیب فرما دے اور ہمیں اس ماہ کے روزوں کو پسندیدہ اور قبول کیے ہوئے روزوں میں قرار دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔